بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے؟ حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا اور تم استطاعت نہ رکھتے، اور پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو مقدور بھر اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2505۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے، نہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے، جبکہ میری اہلیہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2512۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، وہ سب ذوالقعدہ میں کیے، بجاز اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ حدیبیہ سے ذوالقعدہ میں کیا، ایک عمرہ اگلے سال ذوالقعدہ میں کیا، ایک عمرہ جعرانہ سے جہاں آپ نے حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا، وہ بھی ذوالقعدہ میں، اور ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2518۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ اور سواری ہو، وہ پھر بھی حج نہ کرے تو پھر اس پر کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر فوت ہو یا نصرانی، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے۔ ترمذی۔ اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے، اس کی اسناد پر کلام کیا گیا ہے، جبکہ ہلال بن عبداللہ مجہول ہے اور حارث کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں گرم کرنے کے لیے دوبارہ جہنم میں لوٹایا جائے گا، اور یہ عمل اس روز مسلسل جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ پانی کے گھاٹ پر موجود ضرورت مندوں کے لیے دھویا جائے، اور وہ یہ بھی نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے چہرے یا پشت کے بل گرا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہوں سے اسے کاٹیں گے، جب ان کا
پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی جاری رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول تو گائے اور بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائیں اور بکریوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ایک چٹیل میدان میں چہرے کے بل گرا دیا جائے گا، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کم نہیں پائے گا، اور ان میں سے کوئی مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی، نہ سینگ کے بغیر، اور نہ ہی کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی اور وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گی۔ جب ان میں سے پہلی اس پر گزر جائے گی تو ان کی آخری بھی اس پر لوٹا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہے، ایک وہ جو آدمی کے لیے پڑتا ہے، اور ایک وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے گناہ ہے، وہ آدمی جس نے ریا، فخر اور اہل اسلام کی دشمنی کی خاطر اسے باندھا تو اس قسم کا گھوڑا اس شخص کے لیے گناہ ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے پڑتا ہے، یہ وہ جسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ باندھے، پھر وہ ان کی پشتوں اور ان کی گردنوں کے بارے میں اللہ کا حق نہ بولے تو جائیں گے، اور اگر وہ رسی تڑوا کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا ہے، اور وہ اس دوران جتنے قدم چلتا ہے اور جس قدر لد کرتا ہے تو ان کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اس کا مالک اسے کسی نہر سے لے کر گزرے اور وہ اس سے پانی پی لے، حالانکہ وہ اسے پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ جس قدر پانی پیے گا تو اللہ اسی قدر اس کے لیے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول تو گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارے میں اس نادر اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں کیا گیا۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1773۔